اس سے پہلے 2-3 آیتیں پہلے کفار اور مشرکین کا تذکرہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو تو یہ تکبر میں، غرور میں کہتے ہیں رحمان کیا چیز، کہتے ہیں کیا آپ ہمیں جس بات کا حکم دیں گے، جس چیز کا حکم دیں گے ہم اسے سجدہ کریں گے؟ تو جب ان سے رحمان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، رحمان کے آگے جھکنے کی بات کہی جاتی ہے تو یہ تکبر میں، تنفر میں بڑھ جاتے ہیں، ان کے اندر غرور آتا ہے۔ اس کے بعد چند آیتوں کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ ہے، صحابہ کا تذکرہ ہے کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں جن پر انسانیت فخر کرتی ہے۔ یعنی گویا 2 نمونے پیش کیے گئے ہیں، ایک نمونہ وہ ہے، ایک تصویر وہ ہے جس کے دریچے اگر کھول دیے جائیں تصور میں تو دماغ میں تعفن اٹھنے لگ جائے۔ وہ جاہلیت کا ایک تصور، ایک جاہلیت کا نمونہ ہے اور جاہلیت کا دور۔ تو رحمان کے آگے جھکنے سے انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تنفر کرتے ہیں۔ ان کی کیا حالت تھی؟ ان کی خصلتیں کیا تھی؟ انہوں نے دنیا کو جہنم کا نمونہ بنا رکھا تھا، بے حیائی کا، بدماشی کا، غنڈہ گردی کا، دہشت گردی کا، قتل و غارت گری کا، فحاشی کا، زناکاری کا، ہر طرح کے خرافات اور جرائم کا بازار انہوں نے گرم کر رکھا تھا۔ یہ شیطان کے بندے، یہ خواہشات کے پجاری تھے، یہ درہم و دینار کے بندے۔ ایک یہ نقشہ پیش کیا گیا، ایک یہ صورتحال تھی، ایک یہ تصویر تھی۔ تصویر کا دوسرا رخ ہے تم رحمان کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ دیکھو رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں، آپ کی تعلیم کے نتیجے میں جو ایک معاشرہ تیار ہوا، جنہیں دنیا صحابہ کے نام سے جانتی ہے، انسانیت جن پر ناز کرتی ہے، ان کے اخلاق دیکھو، ان کے کردار دیکھو، ان کے دن دیکھو، ان کی راتیں دیکھو، ان کی خلوت دیکھو، ان کی جلوت دیکھو۔ یہ انسانیت کے لیے جوہر ہیں، یہ اسٹ ہیں۔ انسان ایسے ہوتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن بڑی پیاری آیت ہے۔ رحمان کے بندے، ان کی صفات کا تذکرہ ہے، ان کی کوالٹیز کا تذکرہ ہے۔ تو قرآن کا انداز یہ ہے، اللہ تعالیٰ دونوں تصویر سامنے رکھتا ہے، کفار کی، مشرکین کی، منافقین کی، ان کی خصلتیں، ان کی خرابیاں وہ بھی اجاگر کر دی جاتی ہیں تاکہ آدمی اس سے اجتناب کرے، اس سے دور رہے۔ ایمان والوں کی، صحابہ کی، اللہ کے نیک بندوں کی، انبیاء کی وہ تصویر بھی سامنے رکھ دی جاتی ہے کہ تمہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، انہیں اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے، انہیں اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ ترتیب سے کئی انبیاء کا تذکرہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایب۔ یہ جو تانے دے رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، آپ کے چھیٹے کس رہے ہیں، آپ کے لیے طائف کا بازار سجا رہے ہیں، آپ کی راہ میں کانٹے بچھا رہے ہیں، آپ یہ ساری چیزوں پر صبر کریے، جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پہ صبر کریے۔ اور ہمارے بندے کا تذکرہ، ہمارے بندے داؤد جو قوت والے تھے، طاقت والے تھے، ان کو یاد کریے، ان کا تذکرہ کریے۔ آگے کیا ہے؟ انہ اواب، اللہ سے لو لگانے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے۔ آگے ہے چند آیتوں کے بعد
وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا۔ نعم العبد، کیا ہی شاندار بندے، بندے ایسے ہوتے ہیں۔ انہو اواب، پھر وہی صفت، یہ بھی اللہ سے لو لگانے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ پھر آگے سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ، وَخُذْ بِيَدِكَ ضُغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ، ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا۔ اور مفسرین کہتے ہیں نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ آسان ہے ایک حد تک، اور حالات اور آزمائش اور پریشانیوں پر صبر کرنا یہ اس سے مشکل چیز ہے، اس کے مقابلے میں ذرا مشکل ہے۔ تو ان کا تذکرہ ہے، فرمایا یہ صبر کرنے والے بندے تھے۔ انا وجدناہ صابرا نعم العبد، کیا ہی شاندار بندے، کتنے پیارے بندے ہیں۔ انہو اواب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ سے لو لگانے والے۔ تو اسی انداز سے فرمایا جا رہا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، یہ شیطان کے بندے نہیں ہیں، درہم و دینار کے بندے نہیں، شیطان کے بندے بھی ہوتے جو شیطان کے نقش قدم پر چلے، شیطان کے بندے، شیطان کی پارٹی، شیطان کا گروہ۔ اسی طرح حدیث میں آیا عبد الدرہم تعیس عبد الدرہم والدینار، درہم و دینار کا پجاری، درہم و دینار کا بندہ یہ ہلاک ہو جو مال کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ خواہش کے پیچھے چل کے کسی گڑھے میں، کسی وادی میں کہیں بھی جا سکتا ہے۔ اور جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، موحد کہ برپائے ریزی درش، کہ فولاد ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نہ باشد زکس، ہمیں است بنیاد توحید و بس۔ جو موحد ہوتا ہے، جو رحمان کا بندہ ہوتا ہے، اس کے پاؤں میں سونے کے ڈھیر لا کر کے رکھ دیے جائیں، اس کے سر پر، اس کی گردن پر ہندی تلوار رکھ دی جائے، نہ کسی سے کوئی امید ہوگی، نہ کسی سے کوئی خوف اور ڈر ہوگا۔ توحید کی یہ بنیاد، یہ اصل ہے، امین است بنیاد توحید و بس، توحید کی یہی بنیاد اور بس۔ جو رحمان کے بندے ہوں گے سر اللہ کے آگے جھکائیں گے، امیدیں بھی اللہ سے، لو بھی اللہ سے لگائیں گے، جھولی بھی اللہ کے سامنے پھیلائیں گے، طواف بھی اللہ کے گھر کا کریں گے، کسی اور در کا چکر نہیں لگائیں گے، کسی اور کے سامنے مرادیں نہیں مانگیں گے، کسی اور کے سامنے جھولی نہیں پھیلائیں گے، اللہ ہی اللہ، اللہ سے مرادیں، اللہ سے امیدیں، اللہ سے خوف، اللہ کے سامنے جھکنے والے رحمان کے بندے ہوتے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں رحمان کے بندے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، سب سے پہلے ان کی چال کا تذکرہ ہے، ان کی رفتار کا تذکرہ ہے۔ آدمی یہ سوچ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ کسی کے تعارف کے لیے، کسی کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے اس کے فن کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کے کمال کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کے ہنر کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہاں چال کا تذکرہ ہے۔ جی ہاں، یہ قرآن ہے، قرآن کا یہ میتھڈ آف ٹاکنگ ہے، پتہ چلے کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ بات کرنا، ہنر جاننا، ملاقات کرنا، معاملات کرنا، یہ بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جس چیز سے واسطہ ہوتا ہے، جس چیز سے آدمی پرکھ سکتا ہے، وہ چال ہوتی ہے۔ ایک ریاکار کی چال، ایک مکار کی چال، ایک بیمار کی چال، ایک متکبر کی چال، ہر ایک کی چال سے پتہ چل جاتا ہے۔ معاملات میں تو ٹائم لگ جاتا ہے، باتیں کرنا تو بعد کی بات ہوتی ہے، کسی کے ساتھ وقت گزارنا یہ تو بعد کی بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آدمی کی چال سامنے آتی، کس طرح چل رہا ہے۔ طاقت کا نشہ تو نہیں ہے، عہدے کا نشہ تو نہیں ہے،
اپنے خاندان کے بڑے ہونے کا گمان تو نہیں ہے، کوئی بدماش تو نہیں ہے، کوئی ریاکار تو نہیں ہے؟ کیسا آدمی؟ یہ چال سے ہی آدمی بھانپ لیتا ہے اس کی چال کیسی۔ جب یہ پہچانے جاتے ہیں، ایک بیمار پہچان لیا جاتا ہے، ایک متکبر اپنی چال سے پہچان لیا جاتا، تو رحمان کے بندے کیوں نہیں پہچانے جاتے؟ یہ بھی اپنی چال سے پہچان لیے جاتے ہیں۔ ان کی چال کیسی ہوتی ہے؟ یمشون علی الارض، زمین پر چلتے ہیں، پاؤں ان کے زمین پر ہوتے، کتنی بھی بلندیاں مل جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلندی ملی، معراج پر بلایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت انداز، سبحان الذی اسری بعبدہ، اس خاص صفت کا تذکرہ کیا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر کے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر جہاں تک لے جانا منظور ہوا۔ کتنی بھی رفعتیں مل جائے، بلندی مل جائے، فن مل جائے، ہنر مل جائے، طاقت آ جائے، دولت آ جائے، عہدہ و منصب مل جائے، لیکن پاؤں زمین پہ رہتا ہے، ہوا میں نہیں چلتے، اطراء میں نہیں چلتے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو، اکڑ کے مت چلو، تکبر کی چال مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، پہاڑ کی اونچائیوں کو پہنچ نہیں سکتے ہو۔ سکون و وقار کی چال ہونی چاہیے، اتراتے ہوئے نہ چلو، تکبر کے ساتھ مت چلو، چال میں سکون و وقار ہو، زمین پر چلے۔ اسی طرح سواری سے بھی چلے تو اس میں بھی سکون و وقار ہونا چاہیے، پتہ چلے کوئی شریف ہے، کسی شریف خاندان کا نوجوان ہے، یہ بائک بھی چلا رہا ہے، یہ فور ویلر بھی چلا رہا ہے، تو پتہ چلے سکون و وقار سے چل رہا ہے، کسی شریف گھرانے کا آدمی ہے، ایسا نہ ہوا سے باتیں کرتے ہوئے گاڑی چلائے، سمجھتا ہے یہ میری مہارت ہے، یہ میرا فن ہے۔ یہ مہارت نہیں ہے، یہ حماقت ہے، یہ جہالت ہے۔ تمہاری اس جہالت کی وجہ سے، تمہاری حماقت کی وجہ سے تمہاری جان بھی خطرے میں ہے، اور کسی معصوم کی جان بھی جا سکتی، کسی کا بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے، کوئی یتیم بھی ہو سکتا ہے، کسی کا سہاگ بھی اجڑ سکتا ہے۔ تمہاری اس حماقت کی وجہ سے جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر چلتے، ہوا سے باتیں نہیں کرتے، ان کے قدم زمین پر پڑتے ہیں، ان کی گاڑی زمین سے لگ کے چلتی ہے۔ سکون و وقار سے چلنا، عاجزی سے چلنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی بیمار کی طرح چلے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کا تذکرہ حدیث میں ہے، کأنما ينحط من صبب اذا مشى تقلع، جب آپ چلتے تھے قوت سے قدم اٹھاتے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی ڈھلان میں قدم رکھ رہے۔ جب آدمی ڈھلان کی طرف چلے تو قوت سے قدم بھی اٹھاتا ہے، ذرا تیزی بھی ہوتی ہے اور آگے کو جھکا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تین صفات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار اور چال کی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک آدمی جوان ہے اور بوڑھے کی طرح چل رہا، کمزور اور بیمار کی طرح چل رہا۔ پوچھا بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں بیمار نہیں ہوں۔ کہا پھر ٹھیک سے چلو ورنہ یہ درہ میرا ٹھیک کرے گا۔ درہ ہوتا ہے، درہ مانے موتی ہوتے ہیں، یہ میرا درہ تمہیں ٹھیک کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چال تھی وہ قوت سے قدم اٹھاتے تھے۔ تو چال جو رحمان کے بندے، ان کے چہرے کی نورانیت سے، ان کی پیشانی سے، ان کی جھکی ہوئی نگاہوں سے، اس سے فیصلہ ہو جائے گا یہ رحمان کا بندہ۔ اور جو شیطان کا بندہ ہوگا، جو خواہشات کا بندہ ہوگا، جو خواہشات کا پجاری ہوگا، اس کی نگاہیں ادھر ادھر رہیں گی، اور نیچے کی طرف جو فتنے سے معمول جگہ وہاں نگاہ نہیں رہے، وہ خواہشات پوری کرنے میں لگا رہے۔
رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں، نگاہیں جھکا کے چلتے ہیں، قوت سے قدم اٹھاتے ہیں، ذرا تیز چلتے ہیں. اور رحمان کی بندی اس کی بھی چال سے پتہ چل جاتا ہے. قرآن میں سیدنا شعیب علیہ السلام، ان کی بیٹی کا تذکرہ ہے. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک آئی حیا کی سواری پر سوار ہو کر کے، ایسے چل رہی تھی کہ حیا جھلک رہی. تمشی علی استحیاء. مسلم خواتین، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، چال سے فیصلہ ہو جائے گا کہ مسلم گھرانے کی، شریف گھرانے کی بچی ہے یا کوئی آوارہ قسم کی بچی. چال بتلا دے. حدیث میں آتا ہے جو خاتون ایما امرأۃ استعطرت، اس نے عطر لگایا، خوشبو لگائی، لوگوں کو لبھانے کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اپنے حسن کی آرائش کرنے کے لیے بن سنور کے نکلی ہے، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا أَيْ فَهِيَ زَانِيَةٌ، تو بدکارہ ہے، بدکارہ ہے، فاحشہ ہے. تو مردوں کی چال بھی بتلائے گی رحمان کے بندے ہیں کہ نہیں، خواتین کی چال بھی بتلائے گی کہ رحمان کی بندی ہے کہ نہیں. پہلی صفت رحمان کے بندوں کی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، چلتے ہیں زمین پر سکون و وقار سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو خود اشارہ ہے کہ یہ بلا وجہ باتیں نہیں کرتے. بک بک کرتے رہنا، کثرت سے بات کرنا، کلما سلم مقصار او اقیل له عصار، جو زیادہ بات کرے گا زیادہ غلطیاں بھی کرے گا. اسی طرح فرمایا گیا ان کان الکلام من فضة فالسکوت من ذهب، اگر کہیں پر بات کرنا چاندی ہوگا تو وہاں خاموش رہنا پھر بھی سونا ہوگا. مستقل احادیث ہے، بے شمار احادیث ہے اس بارے میں. انہیں پتا ہے کہ ہر بول تولا جائے گا، لکھا جائے گا، ہر بول لکھا جائے گا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی آدمی بولتا ہے، تلفظ کرتا ہے، نگران محافظ فرشتے ہیں، لکھ رہے ہیں. بولتے ہیں توڑ کر کے بولتے ہیں. جب ان سے کوئی خطاب کرتا ہے تو دیکھتے ہیں حق کا متلاشی ہے، ہدایت کا متلاشی ہے، کس لیے بات کر رہا ہے، یا جاہل ہے. جاہل سے مراد ناواقف ہونا نہیں ہے، ضدی ہے، بحث برائے بحث کرنا چاہتا ہے، بلا وجہ کی باتیں کر رہا ہے، ایران توران کی باتیں کر رہا ہے، نہ اس کا دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، وقت ضائع کرنا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہتے ہیں السلام علیکم، قالوا سلاما، سلام کر کے بیچ بچاؤ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، کنارے ہو جاتے ہیں. تو اس طرف بھی اشارہ ہے کہ آدمی اگر کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے تو اچھے سے پھر اس سے جدا. کچھ لوگ ایسے ہیں، فون کیا، کوئی کام ہے، صاحب عذر ہے، نہیں جا سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، اب وہ بڑی تیزی سے فون کاٹ دیتے، یعنی وہی ناراضگی اور ایک طرح سے تکبر کا اظہار کر دیتے. یہ رحمان کے بندوں کی شان نہیں ہے. اس کی سن لو. اگر مقاطعہ کرنا چاہتے ہو، بات کو ختم کرنا چاہتے ہو، الگ ہونا چاہتے ہو، اچھے سے سلام کر کے، خوبصورتی سے، خوش اسلوبی کے ساتھ اس سے الگ ہو جاؤ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام کر کے، سلام متارکت کر کے، ٹھیک ہے بھیا آپ جانا، ہمارے بس کی بات نہیں آپ کو سمجھائیں، تمہارا اپنا راستہ، میرا اپنا راستہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے، سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو درپے اظہار ہے، یہ تو قتل کرنے کی دھمکیاں دے. کیا کہا؟ سلام علیہ، ابا جان آپ پر سلامتی، سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیہ، میری کوشش آگے بھی جاری رہے گی، رب سے دعائیں کرتا رہوں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ قَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ،
جب لغو باتیں ہو، لا یعنی باتیں، اس سے واسطہ پڑتا ہے. جب اسے سنتے ہیں کہتے ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال. سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ہم تو چلے اپنا راہ. تو رحمان کے بندے، ان کی رفتار کا تذکرہ، ان کی چال کا تذکرہ، ان کی گفتار کا تذکرہ. ان کی گفتار سے بھی پتہ چلتا بات کیسے کرتے. بات کرتے ہیں تو بات سے خوشبو آئے، سلیقے سے بات کرتے ہیں. ضدی کی طرح ضدی بن جائیں، گالی کا جواب گالی سے دے، بدزبانی کا جواب بدزبانی سے دے، یہ رحمان کے بندوں کی شان نہیں ہوتی. مثل المؤمن مثل النحلہ، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے. لا یأکل الا طیبا ولا تضع الا طیبا. شہد کی مکھی کھاتی بھی اچھا ہے، نکالتی بھی اچھا ہے. ایسے مومن سنتا بھی اچھی چیزیں ہیں اور زبان سے نکالتا بھی اچھی چیزیں. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. آگے کردار کا تذکرہ، رفتار کا تذکرہ، گفتار کا تذکرہ، کردار کا تذکرہ. آدمی کا پتہ کسی کی شخصیت کا، چاہے کوئی فرد ہو، چاہے کوئی قوم ہو، چاہے گروہ ہو، اس کی راتوں سے پتہ چلتا ہے. دن کی ہمہ ہمی ہے، دن کی مشغولیت ہے، کاروبار زندگی ہے، اس میں مصروف. پھر پتہ چلتا ہے جب تنہائی ہے، جب خلوت ہے، وہاں کس چیز کی چھاپ ہے، وہاں کون سی چیز نمایاں ہے، اس میں کس چیز کو اولیت اور فوقیت حاصل ہے. ایک آوارہ آدمی، عیاش آدمی رات کو نائٹ کلب اور شبینہ محفلوں کی طرف رخ کرتا ہے، شراب و شباب اور کباب کی طرف رخ کرتا ہے. رات آئی ہے، رات اپنی ہے، موج مستی کرنا ہے، حسن کے نظارے کرنا ہے، بے حیائی کرنا ہے، فحاشی کرنا ہے، خواہش کا پیٹ بھرنا ہے، ادھر رخ کرتا ہے. کوئی چور اور ڈاکو ہوتا ہے، چوری کی طرف، گناہ کی طرف جاتا ہے. کوئی علمی آدمی ہوتا ہے، رات میں علمی کام کرتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، تصنیف کرتا ہے، مطالعے کرتا ہے. متقی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رات غفلت میں نہیں گزارتے، رات معصیت میں نہیں گزارتے، رات لہو و لعب میں نہیں گزارتے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. رات کس طرح گزارتے ہیں؟ کبھی سجدے میں پڑ جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں. رحمان کے بندے ایسے. یہ نائٹ کلب، یہ شبینہ محفلیں، یہ رقاصائیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ تھیٹر، یہ کلب بہت پہلے سے چلے آ رہے. ہاں ایک فرق تھا، وہاں جو ناچنے والی ہوتی تھی، وہاں جو ناچنے والے ہوتے تھے، جو گانے بجانے والے ہوتے تھے، جو ٹھمکے لگانے والے ہوتے تھے، جو گھنگرو باندھ کر ناچنے اور تھرکنے والیاں ہوتی تھی، انہیں شریف نہیں سمجھا جاتا، انہیں ذلیل سمجھا جاتا تھا. ان کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی. آج انہیں اسٹار کہا جاتا ہے، آج انہیں اداکار اور اداکارہ کہا جاتا ہے. اور انہیں جو طوائف بنایا، جو کوٹھے پر نچایا، انہیں اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، اپنی چودراہٹ پر بڑا ناز تھا. آج اللہ کی طرف سے انتقام ہے، ان کی بچیاں ناچ رہی. تم نے ان کی غربت کا مذاق اڑایا، ان کی کمزوری کا مذاق اڑایا، ان کے پاؤں میں تم نے گھنگرو باندھے، انہیں نچاتے رہے، ان کی حسن کی نمائش کرتے رہے، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے، ان کی غیرت کا جنازہ تم نے نکالا، بے حیائی کی دہلیز تک تم نے پہنچایا. آج تمہاری بیٹیاں جو اپنے آپ کو سیٹھ صاحب کہتے ہیں، چودھری کہتے ہیں، یہ ریل کیا ہے، ٹک ٹاک کیا ہے؟ یہ سارا عذاب وہی اللہ کا انتقام ہے. تم کچھ بھی نام دو، اداکارہ کہو، ڈانس کہو، کچھ بھی کہو، یہ ہے تو وہی چیز. نام بدلنے سے حقیقت تو نہیں بدل جائے. تو یہ کیا کچھ ہو رہا؟ مسلم معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی. ہم کیسے باپ اپنی بچی کا موبائل بھی نہ دیکھ سکے، اس کا لاک بھی نہ کھول سکے؟ کس سے چیٹنگ ہو رہی ہے، رات کس طرح گزر رہی ہے،
تنہائی کیسی گزر رہی ہے، کس سے معاشرہ چل رہا ہے، کس سے یاری چل رہی ہے، ابتدا میں ہم جائزہ نہیں لیتے، معاملہ جب طول پکڑ جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، پھر سر پکڑ کے روتے، پھر سمجھتے ہیں تاریخ سے کام چل جائے۔ کوئی حل نہیں کر سکتا، یہاں سے حل ہوگا۔ رحمان کے بندے اور رحمان کی بندی بنائیں، ان کی راتیں پاکیزہ، ان کا موبائل صاف ستھرا ہو، ان کی گیلری ٹھیک ہو، وہ ایسا لاک رہے کہ ہر کوئی دیکھ سکے کیا ہے اعمال نامے میں، کیا رکھا ہے، ایسا کیا چھپا رکھا ہے کہ والد نہ دیکھ سکے، والدہ نہ دیکھ سکے۔ پھر کس نام کا باپ ہے، کیا حیثیت ہے باپ کی، اتنا بھی نہ کر سکتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں جب رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدے میں پڑ جاتے ہیں، آنسو گراتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ایسے رحمان کے بندے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو ہر ایسا بندہ ناپسند ہے جو متکبر ہے، جعذری ہے، جواز ہے، دن میں گدھے کی طرح کام کرنے والا، رات میں مردے کی طرح سونے والا۔ مسلمان مردے کی طرح پوری رات میں، اگر پوری رات ایسے ہی گزار لی تو آدھی زندگی تو ایسے ہی چلی گئی سونے میں، یا کم سے کم تہائی حصہ تو سو کر کے گزار دیا۔ 60 سال کی زندگی ہے، 20 سال سو کر کے گزار دی۔ نہیں، رحمان کے بندے ایسے غافل نہیں ہوتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، 3 صفات کا تذکرہ آیا، تقریباً 12 صفات ہے، کسی نے 15 کہا، وقت ہو چکا ہے۔ تو ان کی ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، ان کی رفتار سے، ان کی چال سے یہ پتہ چل جائے گا، ان کی گفتار سے، ان کی بات سے پتہ چل جائے گا، ان کی راتیں بتلا دیں گی کہ کہاں جاتے ہیں، کہاں رات گزارتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان صفات کو اپنائیں اور اپنے آپ کو رحمان کا بندہ بنائیں، اپنی خواتین کو رحمان کی بندیاں بنائیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم. वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, इबादुर रहमान की सिफ़ात का तज़किरा चल रहा है। हम ये देखते हैं, अगर औलाद कोई अच्छा काम करे
تو والدین کہتے ہیں آخر بیٹا کس کا ہے؟ تو ایسے ہی خاص بندے، ان کی خاص صفات اس سے وہ مزین ہے، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائٹل دیا ہے، یہ رحمان کے سرونٹ ہیں، رحمان کے بندے ہیں۔ ان کی 3 صفات کا تذکرہ آیا کہ ان کی رفتار اور چال ڈھال بھی بتلاتی ہے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں۔ ان کی گفتار، ان کی باتیں، ان کا انداز تخاطب اور جاہلوں سے نہ الجھنا، یہ بھی بتلاتا ہے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں۔ ان کی راتیں بھی ایسی گزرتی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ رحمان کے بندے ہیں۔ تو رفتار، گفتار، کردار کا تذکرہ آیا۔ چوتھی صفت ہے کہ یہ زندگی تو اس طرح گزارتے ہیں، دن بھی عبادت میں، مخلوق کی خدمت میں، کسی کو پریشان نہ کرنے میں، رات بھی اللہ کی یاد میں اور عبادت میں، سجدے میں، قیام میں، تسبیح میں، ان سب کے باوجود بظاہر ہونا یہ چاہیے کہ جب اتنا سارا کام کر رہے ہیں، عبادتوں میں سارے اوقات لگا رہے ہیں، دن بھی رات بھی، تو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم ہی اصل مستحق اور وارث ہیں۔ لیکن رحمان کے بندے ایسے نہیں ہوتے۔ ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود، راتوں کو قیام اور سجود میں پڑے رہنے کے باوجود ان کی حالت یہ ہوتی ہے، دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جو دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دیجیے، ہمیں دور رکھیے، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لیجیے۔ تو رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، بچنے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، عبادتیں کرنے کے باوجود، راتیں اللہ کی یاد میں گزارنے کے باوجود جہنم کی آگ سے ڈرتے رہتے ہیں، جہنم کا ایک خوف ہے، اس سے بچنے کے لیے دعائیں ہیں۔ یہ رحمان کے بندے، ان کی یہ شان ہوتی، ان کی یہ صفت ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا، کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر دعا کیا ہوتی تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی حسنہ اور بھلائی عطا کر دیجئے، آخرت میں بھی حسنہ دے دیجئے، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لیجئے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تشہد پڑھ لو فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ کیا دعا کرو؟ کن چیزوں سے پناہ مانگو؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ واعوذ بک من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ ومن فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ ومن فتنۃ شر مسیح الدجال، مسیح دجال کے بدترین فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ہر نماز میں تشہد کے بعد یا سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا ہمیں لازم پکڑنا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا یہ تعلیم دی۔ ایک موقع پر آپ خطاب کر رہے ہیں ممبر پر، بلند آواز سے انذرتکم النار، انذرتکم النار، انذرتکم النار، لوگوں میں تمہیں آگ سے ڈراتا ہوں، جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہوں، لوگوں میں تمہیں آگ سے ڈراتا ہوں۔ حتیٰ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک جو شانوں پر تھی، کندھوں پر تھی، وہ گر گئی۔ رحمان کے بندے جو ایکسکلوزیو سرونٹ ہوتے ہیں، ان کی صفت کیا ہوتی ہے
یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے رکھیے۔ کیوں؟ لعلتین، دو وجوہات ہیں، دو سبب ہیں۔ انہا ساعت مستقرا ومقاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یہ چمٹ جانے والا، یہ نہ ہٹنے والا، نہ دور ہونے والا ایسا عذاب ہے، اسے لگ گیا وہ چمٹ گیا، اسی سے غریم بولا جاتا ہے۔ جو قرض خواہ ہے وہ چمٹ جاتا ہے، جب تک آپ واپس نہیں کریں گے وہ قرض خواہ چمٹا رہتا ہے، مطالبے پر مطالبہ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ جہنم اس کا عذاب ایسا ہے جو لپٹ جانے والی آگ ہے، چمٹ جانے والی، نہ چھوڑنے والی آگ ہے۔ دو وجوہات، انہا ساعت مستقرہ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، انتہائی بری قیام گاہ ہے۔ انہا ساعت مستقرا ومقاما، اس سے برا کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا ہے، اس سے خطرناک اور ہولناک کوئی منظر نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں جنت و دوزخ کا دیدار کرایا گیا، جنت کا مشاہدہ کیا، آپ نے کہا اس سے بہتر کوئی منظر نہیں، اس سے خوبصورت کوئی منظر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جہنم کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا اس سے خطرناک اور ہولناک کوئی منظر ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا والوں نے قید خانے اور جیل بنا رکھے ہیں، اور طرح طرح کی یہ جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، محبت کی اور امن کی بات کرتے ہیں، انہوں نے جیل ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ بشار الاسد کا تختہ پلٹ ہوا، کیسے کیسے جیل بنا رکھے، کیسی کیسی ایذاؤں اور مشقتوں اور تکلیفوں سے گزارا گیا، سالہ سال تک لوگوں نے سورج کی گرمی اور حرارت، اس کی کرنیں تک نہیں دیکھی، پڑے ہیں تنہائی میں، تاریکی میں، تنگ جگہ ہے، کیسی کیسی اذیتوں سے لوگ۔ یہ دنیا کی جیلیں ہیں، دنیا کے قید خانے ہیں، ایسے جہنم بھی ایک قید خانہ ہے، ایک جیل ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، جو عقیدے کی کتاب پڑھائی جاتی ہے مدارس میں، اس میں یہ ہے کہ الجنت والنار ہما مخلوقتان، یہ دو مخلوق ہیں، خلق اللہ الجنت والنار قبل الخلق، مخلوق کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت و دوزخ کو پیدا کر دیا۔ لا یفنیانی ولا یبیدانی، یہ ختم نہیں ہوں گی، یہ فنا نہیں ہوں گی، یہ جنت و دوزخ پہلے سے ہیں اور یہ ختم نہیں ہوں گی۔ تو رحمان کے بندے کیوں پناہ مانگتے؟ انتہائی برا ٹھکانہ ہے، انتہائی خطرناک جگہ ہے، یہ سراپا شر ہے جہنم۔ کیسی ہے، اس کا کیا نقشہ کھینچا گیا ہے قرآن و حدیث میں، کیسی منظر کشی کی گئی ہے، آئیے اس کا چند نقشہ دیکھتے ہیں۔ جہنم کے بارے میں کسی چیز کی وسعت کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے؟ قرآن کا انداز ہے، میتھڈ آف ٹاکنگ دیکھیے، اس کی وسعت کا جب تذکرہ ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی، وتقول هل من مزید، یہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے، مزید میری خوراک اور بھی ہے، میرا دامن تو ابھی بہت وسیع ہے، کشادگی بہت ہے، جگہ بہت خالی ہے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، گہرائی کتنی ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، ان الحجر یلقا فی جہنم، ایک پتھر ڈالا جائے جہنم میں، جہنم کی گہرائی میں گرایا جائے، فَيَحْوِي فِيهَا 70 خَرِيفًا، 70 سال تک وہ گرتا رہے گا، گرتا رہے گا، لا يدرك قعرا، گہرائی نہیں ملے گی، اتنی گہرائی۔ اور پھر جہنم، مفسرین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں یہ نیچے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دریائی سفر نہ کرو مگر عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اس لیے کہ سمندر کے نیچے آگ ہے، نار ہے، دوزخ ہے۔
اسی طرح مفسرین کہتے ہیں کہ قیامت میں سورج اور چاند اور ستارے انہیں لپیٹ کر کے دریا میں ڈال دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، پھر اسے بھڑکا دیا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، دہکا دیے جائیں گے، جہنم لائی جائے گی، ساتوں زمین علماء کہتے ہیں یہ جہنم بنا دی جائے، پھر ساتوں آسمان یہ جنت میں ملا دیے جائیں۔ تو اتنی وسیع ہے، اتنا دامن اس کا کشادہ ہے، اتنی چوڑی ہے کہ کتنا بھی بھر دیا جائے، کتنی بھی اس کی خوراک مل جائے، یہ کہے گی حل من مزید، کچھ اور بھی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جو ریشو ہوگا جہنمی اور جنتی کا، 999 جہنمی ہے، اس کے مقابل میں ایک جنتی، اتنی بڑی تعداد دوزخیوں کی ہوگی، تو یہ پکارتی رہے گی حل من مزید۔ اللہ تعالیٰ پھر یضع قدمہ، اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھے گا، جیسا کہ اللہ کی شایان شان ہے، پھر اس کا پیٹ بھرے گا۔ اور جنت کے لیے حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا فرمائے گا، ایک مخلوق پیدا کر کے پھر جنت کے دامن کو، اس کی وسعت کو بھرے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے یؤتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرها، جہنم کو لایا جائے گا، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 زنجیریں ہوں گی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، گھسیٹ رہے ہوں گے، کھینچ رہے ہوں گے۔ 70,000، جیسے کوئی سرکش جانور ہے، کوئی درندہ ہے، کوئی شیر ہے، وہ بے قابو ہو جائے، اپنی خوراک اسے نظر آئے، وہ اپنی خوراک کو لقمہ بنانے کے لیے، نگلنے کے لیے، ہڑپ جانے کے لیے، ہضم کرنے کے لیے غراتا ہے۔ سمعوا لها تغیظا وزفیرا، ایسے اس کی چنگھاڑ ہوگی، ایک شور ہوگا، آواز ہوگی، بھڑک رہی ہوگی، فرشتے اسے قابو میں کریں گے، 70,000 زنجیروں میں پکڑ کر کے اسے لایا جائے گا، ہر ایک زنجیر کو 70,000 ایسے فرشتے، کوئی ایک فرشتہ پر مار دے دنیا کا نظام تہو بالا ہو جائے، ایسے طاقتور فرشتے، ہر زنجیر کو، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کی گردن نکلے گی، یخرج عنقہ، اس کی گردن نکلے گی اور یہ بولے گی، لہا عینان تبصران، 2 آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھے گی، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، کان جس سے یہ سنے، وَلِسَانٌ تَنْطِقُ بِهَا، زبان جس سے یہ بولے گی، کہے گی وُكِّلْتُ بِثَلَاثٍ، خاص طور پہ 3 لوگوں کے لیے مجھے متعین کیا گیا ہے، میں خاص طور پہ ایسے 3 لوگوں کو اپنی خوراک بناؤں گی۔ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، دنیا میں سرکشی کرنے والے، ظلم کرنے والے، فساد کا بازار گرم کرنے والے، لوگوں پر بے پناہ مظالم بلا وجہ ڈھانے والے، ایسے جبار اور سرکش اور متکبر، انہیں میں اپنا لقمہ بناؤں گی، خوراک بناؤں گی۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، انہیں میں اپنا لقمہ بناؤں گی، اور جو تصویر کشی کرتے ہیں انہیں خاص طور پہ میں اپنا لقمہ بناؤں گی۔ یہ جہنم ہے، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ ترمذی کی روایت میں اوقدت النار 1000 سنۃ، اس آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا، دھونکا گیا، جھونکا گیا، حتی احمرت، یہاں تک کہ یہ سرخ ہو گئی، ثم اوقد علیہا 1000 سنۃ، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا، حتی بیضت، یہاں تک کہ یہ بالکل سفید ہو گئی، ثم اوقد علیہا 1000 سنۃ، پھر 1000 سال تک دھونکا گیا، دہکایا گیا،
حتی اسودت، یہاں تک یہ سیاہ ہو گئی، فہی سوداء مظلمۃ، یہ بالکل سیاہ ہے، تاریک۔ یہ جہنم ہے، رحمان کے بندے اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے مختلف طبقات ہیں، 7 طبقات کا تذکرہ ہے۔ جہنم ہے، لظا ہے، حطمہ ہے، سعیر ہے، سقر ہے، جحیم ہے، حاویہ ہے۔ یہ 7 طبقات ہیں اس کے۔ جہنم اس امت کے کبائر کے مرتکب لوگوں کے لیے، اس امت کے گنہگاروں کے لیے جہنم کا طبقہ ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، اللہ کی رحمت سے اہل ایمان اس امت کے گنہگار نکل جائیں گے۔ تو پہلا طبقہ جہنم، یہ اس امت کے گنہگاروں کے لیے۔ پھر دوسرا طبقہ لظا، شعلوں والی، کلا انہا لظا، یہ شعلوں والی آگ ہے، اس کا ایک ایک انگارہ، ایک ایک چنگاری ایسی، انہا ترمی بشرر کالقصر، اسے بڑے بڑے محل ہوتے ہیں، ایسے ایک ایک چنگاری، ایک ایک انگارہ اس کا ہوگا۔ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوی، یہ کھال ادھیڑ دینے والی آگ، جسم کی حالت بگاڑ دینے والی یہ آگ ہے۔ یہودیوں کا ٹھکانہ لظا، یہ شعلوں والی آگ ہے۔ پھر اس کے بعد والا طبقہ نصارہ کے لیے، اسے حطمہ کہا جاتا ہے، توڑ دینے والی، ہڈی پسلی توڑ دینے والی۔ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا خبر ہے حطمہ کیا چیز؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ یہ سعیر ہے، یہ سابئین کے لیے، جو لا مذہب یا ستارہ پرست قوم، ان کے لیے بھڑکائی ہوئی سعیر، کلما خبت زدناہم سعیرا۔ پھر سقر ہے، مجوس کے لیے، آگ کی پوجا کرنے والوں کے لیے، یہ کبھی بجھے گی نہیں، بھڑکتی ہی رہے گی۔ وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، یہ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، نہ آدمی زندہ رہے گا نہ مرے گا، اس میں کوئی آرام نہیں، ایک لمحے کے لیے چین نہیں ہے۔ آدمی کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے کھانے سے، پینے سے، سائے سے، یہاں یہ ساری چیزیں تکلیف دینے والی۔ تو سقر ہے، پھر مشرکین کے لیے جحیم ہے، پھر سب سے نچلا طبقہ ہے حاویہ، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے، اسے حاویہ کہا۔ یہ جہنم کے 7 طبقات، اور جہنمی کیسا ہوگا؟ عذاب کی شدت کو بڑھانے کے لیے، تکلیف کو بڑھانے کے لیے، کہ جسم کو موٹا کر دیا جائے گا، بھاری کر دیا جائے گا، وزنی کر دیا جائے گا۔ جو داڑھ کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے، ضرس الکافرین، کافر جہنمی کی داڑھ، یہ جو داڑھ ہوتی ہے یہ کتنی ہوگی؟ مثل احد، احد پہاڑ جتنا بڑا ہے، سارے مدینے کو گھیر رکھا ہے، اتنی بڑی داڑھ ہوگی۔ پھر ان کے جو موڈوں کے درمیان کا حصہ ہے، یہ تیز رفتار کوئی سوار چلے 3 دن کی مسافت، ایک جہنمی کے بیٹھنے کا جو تذکرہ ملتا ہے حدیث میں، مکہ مدینے کی مسافت اتنی جگہ لے گا بیٹھنے میں، تقریباً 450 کلومیٹر، اتنا بھاری بدن ہوگا، تاکہ عذاب کی شدت، اس کی جو جلد ہوگی، جو کھال ہوگی، 3 دن کی مسافت کی کھال ہوگی، یہ سب صحیح احادیث، صحیح مسلم کی روایت۔ وغلظ جلدہ، اس کے کھال کا جو موٹاپا ہوگا وہ مسیرۃ 3
3 دن کی مسافت۔ پھر اس کا جو مین، جو اہم، جو مرکزی سزا ہے وہ نار ہے، آگ ہے، آگ ہے، آگ ہے۔ نارن تتلظی النار الکبریٰ، دنیا کی آگ نہیں، نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، تمہاری دنیا کی آگ 70واں حصہ ہے، اس سے 70 گنا 69 گنا بڑھا کر کے وہ آگ ہے۔ کہا گیا ان کانت لکافیۃ، یہی کافی تھی جسم کی حالت بگاڑنے کے لیے، کھال ادھیڑنے کے لیے، چمڑی جلانے کے لیے یہی کافی تھی۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ 69 درجہ اس سے بڑھا کر کے آگ۔ تو اصل سزا، مرکزی سزا آگ ہے، آگ ہے، آگ ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اس آگ سے بچاؤ کا سامان کرو، چاہے ایک کھجور صدقہ کر کے بچاؤ۔ رحمان کے بندے اس سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اس میں جو کھانا ہوگا، طعام الاسیم شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت ہے، کریہ المنظر نتن الرائحہ، انتہائی دیکھنے میں بدصورت اور بدبودار، اگر ایک قطرہ ٹپکا دیا، لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی اہل الدنیا فی دار الدنیا، اگر دنیا میں زقوم کا ایک قطرہ ٹپکا دیا جائے، لافسدت معائشہم، جینا دوبر ہو جائے، عیش خراب ہو جائے۔ ایسا زقوم کا درخت ہوگا، ایسا جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ لو ان دلوا من غساق، پیاس لگے گی، پیاس کی شدت سے جب چلائیں گے تو انہیں زخموں کا دھون اور پیٹ دیا جائے گا۔ اور یہ لو ان دلوا من غساق، اگر یہ ایک ڈول زمین میں اڈیل دیا جائے تو ساری دنیا بدبو سے سڑ جائے، ایسا بدبودار زخموں کا، تو ایسی پیپ ہوگی۔ پھر انہیں مارا جائے گا گرز سے، لوہے کے ہتھوڑوں سے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، مارا جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر انہیں صحیح کر دیا جائے گا، پھر مارا جائے گا۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، ایک پہاڑی ہے جس پر چڑھایا جائے گا، 70 سال تک چڑھتے رہیں گے، پھر وہاں سے دھکا دیا جائے گا۔ یہ جہنم ہے، اللہ کے غضب کا، اللہ کے قہر و جلال کا، اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہے۔ صحابہ کرام اس کے بارے میں سوچا کرتے تھے تو راتوں کی نیند اچاٹ ہو جایا کرتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت میں آپ کے بیٹے انہوں نے لے رکھا ہے، اپنی گود میں سنبھال رکھا ہے، آخری وقت ہے، جھانکنے کا عالم ہے، فرمایا میرے سر کو زمین پہ رکھ دو، اگر وہاں کامیابی مل گئی تو میں کامیاب ہوں، آج اپنی گود میں رکھنے سے کیا فائدہ ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ موتا کے موقع پر لوگ جا رہے ہیں، یہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے دنیا کی محبت میں نہیں رو رہا ہوں، مجھے قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو اس سے گزرنا، یہ پل صراط جو جہنم کے اوپر لگایا جائے گا، ہر ایک کو یہاں سے گزر کے جانا ہے، پتہ نہیں کیا انجام ہے۔ ہم دنیا میں، دنیا کے مشاغل میں، دنیا کے کاروبار میں، دنیا کی رنگینیوں میں بھولے بیٹھے ہیں، نہ جنت کا شوق ہے، نہ دوزخ کا خوف ہے، نہ اس سے بچنے کی، دوزخ سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں، نہ جنت کے طلب کے لیے کوششیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ ما رأيت مثل الجنة نام طالبها وما رأيت مثل النار نام حاربها، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت کی طرح کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اس کا طالب سو رہا ہے، جنت چاہیے اور سو رہا ہے، غفلت کا شکار ہے، عمل کچھ بھی نہیں، اور میں نے دوزخ کی طرح خطرناک چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا سو رہا، اس سے بچنا بھی چاہتا ہے،
اور غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ جہنم کا جا بجا آیتوں میں احادیث میں تذکرہ ہے، اس کی سزاؤں کا تذکرہ ہے، جہنمی کا تذکرہ ہے، اس کی تکلیف کا تذکرہ ہے، اس لیے تاکہ اس سے پناہ مانگیں، اس سزا سے بچنے کا اہتمام کریں۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، اس سے بری کوئی جگہ نہیں ہو سکتی ہے، اس سے برا کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ مستقر کہتے ہیں وقتی جائے قرار، مستقرن للعصاتی، نافرمانوں کے لیے، مسلمان گنہگاروں کے لیے مستقر ہے۔ اور علماء کہتے ہیں جتنی دنیاوی زندگی ہوگی اسی کے اعتبار سے مسلمان گنہگار دوزخ میں رہے۔ مقاماً للکافرین، مقاماً للکافرین، کافروں کے لیے وہ دائمی ٹھکانہ، خلود، ہمیشہ کے لیے، وہ چمٹ جانے والی، نہ جدا ہونے والی۔ تو ہمیں چاہیے رحمان کے بندے بنیں، اور یہ صفت ہم بھی اپنے اندر پیدا کریں کہ عذاب جہنم سے پناہ مانگیں، اس سے بچنے کے لیے عمل کریں، اس سے بچنے کے لیے رب کے حضور آنسو بہائیں، اس لیے کہ آنسو چاہے مکھی کے سر کے برابر اگر گر جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی عذاب سے، جہنم کی آگ سے یہ آنسو بچا لے گا۔ تو عمل کریں، آنسو بہائیں، راتوں کو اٹھ کر کے رویا کریں، خاص طور پہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگیں۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں رحمان کے بندوں میں شامل فرمائے، وہ صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے عباد الرحمن کی 4 صفات کا تذکرہ آیا۔ رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی رفتار بھی مومنانہ ہوتی ہے، ان کی گفتار بھی مومنانہ ہوتی ہے، ان کا کردار بھی مومنانہ ہوتا ہے، اور یہ سارے کچھ اعمال ہونے کے باوجود، عبادتوں کی کثرت کے باوجود عذاب جہنم سے ڈرتے رہتے ہیں اور پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ آج کے خطاب جمعہ میں 5ویں صفت، رحمان کے بندوں کی 5ویں صفت کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا، یہ رحمان کے بندے، ان کی صفت یہ ہے، ان کی کوالٹی یہ ہے، ان کی خصوصیت یہ ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں مال ملتا ہے تو بے دریغ خرچ نہیں کرتے، اپنی ملکیت نہیں سمجھتے ہیں، اسے بھی اللہ کی امانت سمجھتے ہیں۔ جب اللہ کی امانت سمجھتے ہیں
تو اللہ کے حکم کے مطابق پھر اس طرح خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، رحمان کے بندے یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، حد سے آگے نہیں بڑھتے، ولم یقتروا، اور تنگی بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے، بخل بھی نہیں کرتے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، یہ خرچ کی انفاق کی جو دو حدیں ہیں، دو سرے ہیں، یعنی بہت زیادہ خرچ کرنا یا ہاتھ روک کر کے رکھنا، اس کے بیچ میں اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو رحمان کے بندے ان کی صفت یہ ہے کہ نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اعتدال کی راہ، بیچ کا راستہ، وسطیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے اسراف کسے کہتے ہیں؟ خاص طور پہ انفاق میں اسراف کیا ہے؟ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ دونوں کنارے، دونوں سرے یہ محبوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں، رحمان کے بندے اس پر نہیں ہوتے۔ چنانچہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب نکاح ہوا فاطمہ نام کی خاتون سے، تو ان کے والد نے پوچھا ماں نفقت کا، نفقہ کیا دو گے، کیسے خرچ کرو گے ان کو؟ تو فرمایا الحسنۃ بین السیئتین، دو سرے ہیں، بہت زیادہ خرچ کرنا، بے دریغ مال لٹانا اور ہاتھ روکے رکھنا، کنجوسی کرنا، یہ دو انتہائیں ہیں، دو برے طریقے ہیں، دو غلط طریقے کار ہیں، اس کے بیچ میں حسنہ ہے، بھلائی ہے، اچھا طریقہ ہے، اسے اختیار کرنا۔ اور میں الحسنۃ بین السیئتین، اچھائی والا طریقہ انفاق میں اسے اختیار کروں۔ علماء کہتے ہیں الانفاق فی معصیت اللہ وان قل، اللہ کی نافرمانی میں، ناجائز کام میں، حرام اور ناجائز کے سپورٹ میں ایک رتی بھی اگر خرچ کی جائے گی تو بھی یہ اسراف ہے۔ اسی طرح جائز اور مباح کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ بھی اسراف میں ہے۔ مثال کے طور پہ عقیقہ ہے، ولیمہ ہے، بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کتنا لمبا چوڑا انتظام کیا جاتا ہے، کتنے تام جھام ہوتے ہیں، کتنی ڈشز رکھی جاتی ہیں۔ تو جائز کام میں حد سے آگے بڑھیں گے، یہ بھی اسراف۔ اسی طرح نیکی کے کام میں پیسہ لگائیں، ریاکاری ہو، شہرت ہو، دکھاوا ہو، نمود و نمائش ہو، یہ بھی اسراف میں۔ اسی طرح نیکی کے کام میں خرچ کرنا اس وجہ سے کہ اپنے جو ماتحت لوگ انہیں نقصان پہنچانا، ان کا حق مارنا، یہ بھی اسراف میں۔ مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے ان الرجل والمرأة، آدمی اور عورت 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، فیضاران فی الوصیۃ، وصیت میں نقصان پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پورا مال دے دیا اللہ کے راستے میں، مدرسے میں دے دیا، ساری زمین دے دی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اولاد کیا کرے، بیٹا بیٹی کیا کرے، وہ بھوک سے بلک رہے ہیں، ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، اور سارا کا سارا دے دیا، تو شریعت یہ نہیں کہتی۔ تو حدیث میں آتا کہ 60 سال اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتے ہیں ایک آدمی اور ایک عورت، بس وصیت میں نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، فتجب لہم النار، ان دونوں کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اسراف میں۔ اسراف کا جو تذکرہ ہے قرآن میں، اسراف انفاق میں بھی ہوتا ہے، خرچ کرنے میں،
اسراف کھانے پینے میں بھی حد سے آگے بڑھنے میں ہوتا ہے، اسراف لباس میں یہاں بھی ہوتا ہے۔ قرآن میں جا بجا تذکرہ کیا گیا۔ مثال کے طور پہ کہا گیا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے آدم کی اولاد، اپنی زینت کو یعنی اپنے لباس کو ہر مسجد ہر نماز کے وقت اختیار کر لیا کرو، وکلوا واشربوا، کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، حد سے آگے مت بڑھو، انہو لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح فرمایا من فرعون انہو کان عالیا من المسرفین، فرعون زوراور تھا، سرکش تھا اور حد سے آگے بڑھنے والا، ظلم میں، سرکشی میں، تمرد میں حد سے آگے بڑھنے والا۔ اسی طرح قوم لوط کا تذکرہ، جب ان پر عذاب کے لیے فرشتے بھیجے گئے، کہا گیا انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین، ہمیں بھیجا گیا کہ ان پر پتھروں کی بارش کریں اور پتھروں پر نشان لگے ہوئے، نشان زدہ پتھر، علماء کہتے ہیں ایک ایک مجرم اور بدماش کا نام لکھا ہوا تھا، یہ اس پر برسایا جائے گا، کس کے لیے؟ للمسرفین، حد سے آگے بڑھنے والے۔ تو ہر جگہ اسراف ہوتا ہے، گناہ میں بھی اسراف ہوتا ہے، ظلم میں اسراف ہوتا ہے، بے حیائی میں اسراف ہوتا ہے، تمرد اور سرکشی میں اسراف ہوتا ہے۔ یہ جرائم اپنے اپنے اعتبار سے بڑھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں جو اسراف ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں جو اسراف ہوتا ہے، کس چیز میں ہوتا ہے؟ کھانے پینے میں اسراف ہے۔ ولیمہ کتنے آسانی سے ہو سکتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کے ذریعے سے، ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ ہو سکتا ہے۔ عقیقے میں عقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الحسن والحسین کبشا کبشا، ایک ایک دمبا آپ نے کیا ہے حضرات حسنین کی طرف۔ آسانی سے عقیقہ ہو سکتا ہے، لیکن عقیقے میں کتنی خرافات ہیں، کتنی رسومات ہیں، کتنی لمبی چوڑی دعوت کرتے ہیں، یہ بھی اسراف ہے، حد سے آگے بڑھنا ہے۔ پھر عقیقے کے علاوہ کتنی دعوتیں ہیں، ختنے کی لمبی چوڑی دعوت ہوتی ہے، اسلام میں شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے ختنے کی دعوت کا، یہاں بھی ٹھیک ٹھاک دعوت ہوتی ہے۔ پھر شادی سے پہلے رسومات جو ہے، رجگا ہے، مہندی کی رسم ہے، ہلدی کی رسم ہے، الگ دعوت ہے۔ پھر شادی سے پہلے شادی کارڈ، اس پہ کتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، پانی کی طرح پیسے بہائے جاتے ہیں۔ بہتر سے بہتر کارڈ ہونا چاہیے، بہتر سے بہتر چھپائی ہونی چاہیے، عجیب طرح کا نقش و نگار ہونا چاہیے، تراش خراش ہونی چاہیے، اس کی بناوٹ شاندار ہونی چاہیے۔ ہمیں ایک اطلاع دینی ہے، ایک میسج کے ذریعے سے، ایک کال کے ذریعے سے آدمی پہنچ کر کے ملاقات کے ذریعے سے بتلا سکتا ہے۔ فضول خرچی کی کیا ضرورت، یہاں اسراف کی کیا ضرورت ہے۔ پھر کھانے کے حوالے سے الامان والحفیظ، کیسی کیسی ڈشز تیار کی جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کھانے کا جی چاہے وہ خواہش پوری کر لینا، یہ بھی اسراف ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ تمہاری خواہش جس چیز کا مطالبہ کرے وہ اپنے پیٹ کو دے دو، یہ بھی اسراف ہے۔ پھر جو کھانا ضائع ہوتا ہے، جو بفر سسٹم ہے، دستے خود دہانے خود، اپنا ہاتھ اپنا منہ، کھانا جتنا ہے اس سے کہیں زیادہ پلیٹ میں بھر لیتے ہیں، پھر ضائع کیا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے۔ ہمیں شریعت یہ کہتی ہے کہ پلیٹ صاف کرنا ہے، انگلی چاٹ کر کے صاف کرنا ہے،
علماء کہتے ہیں اگر کوئی پلیٹ صاف کر لے، انگلی چاٹ کر کے صاف کر لے تو بری بری بیماریوں سے حفاظت ہو۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہاں بھی اسراف ہو رہا ہے، قدم قدم پر اسراف ہو رہا ہے۔ یہ مسلمان ہے، رحمان کے بندے ایسے نہیں ہوتے۔ رحمان کے بندے اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، بخیلی نہیں کرتے، اعتدال کا راستہ اختیار کرتے۔ عبادت میں بھی اسراف، وضو میں بھی اسراف ہے۔ آپ نے ایک صحابی سے کہا ما ھذا السرف، یہ کیسا اسراف ہے؟ فرمایا کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اس میں بھی اسراف ہوتا ہے۔ وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگر جاری نہر پر بیٹھ کر کے وضو کر رہے ہو تب بھی اسراف ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ سے زیادہ اعضائے وضو کو دھلنا بلا وجہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، وقت بھی ضائع ہو رہا، پانی بھی ضائع ہو رہا، سنت پر عمل بھی نہیں ہو رہا، تو ہر جگہ اسراف ہے۔ ہاں برائی میں اسراف، سرکشی میں اور حد سے زیادہ عیش پرستی میں اسراف، یہ انتہائی مقبوض اور ناپسندیدہ ہے۔ عمارت میں کہا گیا آدمی کا بدترین مال، مسلمان کا بدترین مال جو لگتا ہے یہ بلا وجہ کی عمارت پر لگتا ہے۔ اور محفوظ کا تذکرہ ہے اتمنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا ہر اونچی جگہ پر کھلواڑ کرتے ہوئے عمارتیں بناتے ہو، بلڈنگیں تعمیر کرتے ہو؟ وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، شاندار محل بناتے ہو ایسا لگتا ہمیشہ رہو گے۔ وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اتراتے ہوئے شاندار محل تعمیر کرتے ہو۔ جب اس طرح عیش پرستی عام ہو جائے معاشرے میں، اتنا زیادہ عیش ہو، غریبوں کا خیال نہ ہو، ظاہر ہے جب اس حد تک عیش پرستی ہوگی، یادگار کے لیے عمارتیں بنیں گی، تاج محل تعمیر کیے جائیں گے، ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، کسی شاعر نے کہا، تو یہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے جہاں اس حد تک عیش پرستی ہوتی ہے۔ طرف الزائد جو ہوتا ہے، پتہ چلا تمہارے کتے، تمہاری بلیاں، ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائے جاتے ہیں، ان کی غذا انتہائی شاندار ہے، ان کے کھانے پینے کے لیے فروٹ ہے، اور غریب اور بھکاری تمہارے در پہ آتا ہے، ایک روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کوئی غریب مر جاتا ہے اس کا کفن دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب یہ صورتحال ہوتی ہے، ایسا اسراف ہوتا ہے عیش پرستی میں، تو پھر اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب اور عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ چاہے مسلمانوں میں یہ چیز آئے، مسلمانوں نے حد سے زیادہ عیش پرستی کی، 800 سال اس سے زائد تک حکومت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ وہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، وہ کوئی خاص کوئی ایک شکل نہیں ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تمہارے رب کے لشکر کتنے ہیں کوئی نہیں جانتا، تمہارا رب ہی جانتا کیسے کیسے لشکر، کس کے ذریعے سے تباہ کرنا ہے۔ حد سے زیادہ عیش و عشرت، کھانے پینے اور محلات اور بلڈنگیں تعمیر کرنے، ان کے چکر میں پڑنا، یہ بھی اسراف، اس کی وجہ سے پکڑ آتی۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے لاس اینجلس میں کیا ہوا۔ 9 تاریخ کو جو آگ لگی ہے، یہ امریکہ جو 50 تقریباً ریاستوں پر مشتمل ہے، اس کا ایک مشہور، اس کی ریاست کیلیفورنیا، اس کا ایک مشہور شہر ہے لاس اینجلس۔ اس کے معنی بتائے جاتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی ملکہ یا فرشتوں کا شہر، لیکن ساری شیطنت یہاں پہ، ساری آج سے 25 سال پہلے 80% ہالی ووڈ کا مرکز تھا، سینٹر تھا۔ اداکار، اسٹار، ان کے محلات، ان کے رہنے کی جگہ یہ تھی، اور مہنگا ترین دنیا کا شہر ہے۔ کہا جاتا 40 ٹریلین ڈالر کی معیشت امریکہ کی، جس میں سے 5 ٹریلین ڈالر کا تعلق یہاں کی معیشت، لاس اینجلس۔
سب سے مہنگا ترین بازار. یہاں پہ ایک بازار ایسا ہے جہاں ایک ساکس ایک لاکھ کے ہے, ایک ٹائی کئی لاکھ کی ہے. ایک بازار ایسا, وہاں جانے کے لیے آدمی خود سے نہیں جا سکتا, وہاں کا مالک آئے گا, اپنے ساتھ لے کر کے جائے گا, پھر کپڑے دکھائے گا, سوٹ دکھائے گا, اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ آپ کو سوٹ کرتا ہے, یہ سوٹ, اس کے لاکھوں ڈالر لے گا, ہزاروں ڈالر لے لے گا. اتنا مہنگا ترین شہر. عیاشی, فحاشی, خرافات, حد سے زیادہ عیش و عشرت, یہاں سب کچھ. اللہ کی پکڑ آئی, اللہ کا عذاب آیا. ہم یہ نہیں کہتے, ہمیں شریعت یہ نہیں سکھلاتی ہے کہ خوش ہونا کسی کی تکلیف پر, کوئی آفت آئے, کوئی عذاب آئے. ہمیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس موقع پر خوش ہونا ہے یا شادمانی بجانا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. فرشتے جب آئے تو انہوں نے کہا کہ قوم لوط کی بستی پر جا رہے, انہیں عذاب میں گرفتار کرنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ. ایک جو گھبراہٹ تھی کہ یہ فرشتے ہیں, کھا پی نہیں رہے, عجیب مخلوق ہے, خطرہ محسوس کیا. جب انہوں نے بتایا کہ ہم ایک تو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں آپ کے لیے اولاد کی, دوسرے اس مجرم قوم کے لیے بھیجے گئے, انہیں ہلاک کرنا ہے. جب پتہ چل گیا, ایک گھبراہٹ چلی گئی, تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یجادلنا فی قوم لوط. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا کہ یہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے. وہ بار بار اصرار کر رہے, بار بار التجا کر رہے, کیا انہیں ہلاک کر دیا جائے گا؟ اس میں بچے بھی ہیں, اس میں بوڑھے بھی ہیں, اس بستی میں کچھ ایمان والے بھی ہیں, اس بستی میں خواتین بھی ہیں, معصوم بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچا, یجادلنا, ہم سے جھگڑا کرنے لگے. اللہ کے خلیل, رحمان کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام. تو مسلمان کسی کی تکلیف اور عذاب, کسی کے بستی اجڑنے پر خوش نہیں ہوتا. ہمیں شریعت یہ سکھلاتی ہے, کسی کو کانٹا چبھ جائے ہمیں گوارا نہیں, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے, کانٹا ہٹا دینا ہے. مسلمان کی شان یہ, ایک چونٹی کو بھی جانتے بوجھتے ہوئے کچل نہیں سکتا, کسی کتے اور بلی کی موت پر خوش نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے لیے ایسے مواقع پر عبرت کے سامان, دنیا کے لیے عبرت کا سامان ہے, درس کا سامان ہے, کہ جو مسلمانوں کی تکلیف پر خوشی کے شادیانے بجاتے ہیں, رنگ رلیاں مناتے ہیں, ننگا ناچ کرتے ہیں, وہ دیکھیں وہ بھی انسان تھے. غزہ کے مظلوموں پر جب بمباری کی گئی, ان کے بچوں کو یتیمی کا داغ دے دیا گیا, ان کے گھر اور مکانات ویران کر دیے گئے, ہنستے کھیلتے بچے, ان کی زندگیوں سے, ان کے چہروں سے ہنسی خوشی چھین لی گئی. ان کا درد, ان کی تڑپ, ان کی آہیں, ان کی سسکیاں دنیا نے محسوس نہیں کی. آج ایسی ویڈیوز آ رہی, ایک صاحب ہے وہ بلی کو لے کر کے چمٹ رہے ہیں, رو رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں کہ بلی تکلیف میں ہے. ایک خاتون کہہ رہی میرا گھر جل گیا, اس میں میری شادی کی یادگار تھی, یہاں بچوں کی زندگیاں تباہ کر دی جائیں, خون پسینے سے زیادہ سستا اس طرح کہایا جائے, اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہاں شادی کی یادگار کا خیال کیا جائے. ایک ہالی ووڈ کا مشہور اداکار ہے جیمز ووڈ, اس نے غزہ کے مسلمانوں پر بے قصور نہتوں, بچوں پر, کمزوروں پر بمباری کی گئی, ان کی آبادی کو ویران کر دیا گیا, شہر کو جلا کر کے راکھ کر دیا گیا. تو اس نے ننگا ناچ کیا تھا, خوشی منائی تھی, چیئر کیا تھا, اور کہا تھا kill them all. اس نے کہا تھا no forgiveness, no ceasefire, no compromise, کوئی جنگ بندی نہیں, کوئی معاہدہ نہیں, کوئی رحم نہیں, کوئی معافی نہیں. آج یہ بلک بلک کے رو رہا CNN کی رپورٹ میں کہ میرا I have lost everything, میں نے تو سب کچھ کھو دیا. یہ اللہ کی پکڑ ہے. ان بطش ربک لشدید, آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو یہ عبرت کا سامان بھی, ہم خوشی کے شادیانے نہیں بجاتے, لیکن دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ سارے انسان برابر ہیں.
جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، جو ان پہ مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ان کے دکھ درد کو محسوس کریں۔ بہت سے لوگ وہاں انہوں نے بھی آواز اٹھائی، ایسا نہیں کہ سارے اس میں شامل تھے، لیکن کتنے ایسے تھے جو ننگا ناچ کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سب کو مار دو، جو بھی ان کے سپورٹ میں آواز اٹھا رہے سب کو تباہ کر دو۔ اتنے سارے انتظامات کے باوجود، اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود، سارے اسباب و وسائل کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکے۔ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ تو مہینوں پہلے بتلا دیتے تھے کہ جھٹکا آنے والا ہے طوفان کا، یہ خطرہ ہے، ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہی۔ وما یعلم جنود ربک الا هو۔ تو ہم سب کے لیے درس عبرت ہے، عبرت کا سامان۔ جو قوم اس طرح حد سے زیادہ عیش و عشرت میں پڑے گی، ایک اور جگہ قرآن نے نقشہ کھینچا، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ کتنی ایسی بستیاں تھیں جنہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، ہم نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی، ہم نے انہیں پیس کے رکھ دیا۔ یہ سمجھتے تھے کہ گلستان کی بہار ہم سے، یہ سمجھتے تھے اس کائنات کے ماتھے کا جھومر ہے ہم، یہ سمجھتے تھے اس دھرتی کے مانگ کا سندور ہے ہم، ہماری وجہ سے رونق ہے، ہمارے شہر کی وجہ سے رونق ہے۔ ہم نے انہیں تہس نہس کر دیا، دوسرے لوگوں کو لا کے کھڑا کر دیا، پیدا کر دیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا، اس کے جھٹکے محسوس کیے، اِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُضُونَ، بھاگنے لگے۔ لا ترکضوا، بھاگو نہیں۔ کیوں بھاگتے ہو؟ دکھاؤ اپنی طاقت، اپنی قوت کا مظاہرہ کرو، سامنا کرو، مقابلہ کرو عذاب کا۔ کہاں بھاگتے ہو؟ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم، لوٹو اپنے عیش کدوں کی طرف، اپنی عشرت گاہوں کی طرف، اپنے محلات کی طرف، اپنی میٹنگ کی طرف، اپنے حشم قدم کو بلاؤ، دکھاؤ وہ ساری عیش و عشرت کی چیزیں، شراب اور شباب کی محفلیں، وہ نائٹ کلب، لوٹو اس کی طرف۔ جو عیش و عشرت کا بازار تم نے حد سے زیادہ گرم کر رکھا تھا، غریبوں کا خیال نہیں کیا، کمزوروں کا، سائلوں کی پرواہ نہیں کی، لوٹو عشرت کرو، بھاگتے کیوں؟ کیا عجیب نقشہ کھینچا قرآن نے۔ لا ترکضوا، بھاگو نہیں، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، جس میں عیش کرتے تھے اس کی طرف لوٹو، ومساکنکم، اپنے گھروں کی طرف لوٹو، لعلکم تسألون، تم سے پوچھا جائے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، ہماری بربادی، ہم ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، یہ پکارتے رہے، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، ہم نے ایسے کر دیا جیسے کوئی گھاس کاٹ کر کے رکھ دی گئی، ایسے ان کے سروں کو کاٹ کر کے رکھ دیا، ان کے وجود کو ختم کر کے رکھ دیا گیا، جیسے پوری بستی رات کا ڈھیر بن گئی، ایسے کر کے رکھ دیا۔ تو جو بھی ظلم کرے گا، جو بھی حد سے زیادہ بڑھے گا ظلم میں، بد اخلاقی میں، عریانیت میں، فحاشی میں، عیش پرستی میں، اللہ کی پکڑ آئے۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، جا بجا قرآن میں کہا گیا ہے اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ انفاق میں حد سے آگے بڑھے، وہ ظلم میں حد سے آگے بڑھ جائیں، وہ جرائم میں، بدماشی میں حد سے آگے بڑھے، بے حیائی میں حد سے آگے بڑھے، کوئی بھی حد سے آگے بڑھے گا تو یاد رکھیں اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو رحمان کے بندے کہا گیا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے ہیں، بخیلی سے کام نہیں لیتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اس کے درمیان اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو اعتدال کی راہ اختیار کرنے والا بنائے، رحمان کے بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔